اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جل شانہ کے نام کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ عزیز دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر نصیر کالوں CNP کے پلیٹ فارم سے، جیسے کہ دوستو آپ کو معلوم ہے میں نے شروع کیا ہوا ہسٹری آف پاکستان کے اوپر کچھ ولاگس جو پہلے گزر چکے ہیں۔ آج جو موضوع ہے وہ آپریشن کوہ پیما اور لداخ کا چڑیا گھر۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب نواز شریف صاحب کی حکومت کو تقریباً 2 سال ہو چکے تھے، اور وہ نومبر دسمبر کی بات ہے۔ 17,000 فٹ بلندی پر جہاں ٹیمپریچر -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، کارگل کی لڑائی لڑی گئی تھی۔ آپ سوچیں کہ اتنی اونچائی پر اور اتنی سردی کے اندر کیسے لڑا جا سکتا تھا۔ یہ بھارت کے ساتھ پاکستان کی آخری لڑائی تھی۔ سردیوں میں جب بھارتی وہ پوسٹیں جو ٹاپ پہ ہوتی ہیں خالی کر کے نیچے چلے گئے، تو جنرل مشرف صاحب اور ان کے چند دوسرے جنرلز نے ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان پوسٹوں کے اوپر قبضہ کر لیا جائے تاکہ اس سے کشمیر کو فتح کرنے یا کشمیر کو آزاد کروانے میں آسانی ہو۔ تو اس پروگرام کے تحت انہوں نے کارگل کی اونچی چوٹیوں پر جو بھارت خالی کر کے گیا تھا ان پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ جذبہ حب الوطن کی بہت بڑی مثال تھی۔ اس آپریشن پر کافی عرصہ پہلے ریسرچ بھی ہوتا رہا، جس میں اسٹڈی بہت گہرائی میں اسٹڈی بھی کیا گیا۔ کچھ جنرلز کا یہ کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کچھ کا کہنا تھا یہ ممکن ہے، لیکن اس کنٹروورسی کے باوجود وہ اس کے اوپر کام شروع ہو گیا۔ اور آہستہ آہستہ ہمارے مجاہدین نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے آفیسرز نے، ہماری فوج کے جوانوں نے ان چوٹیوں کے اوپر آخرکار قبضہ کر لیا جو وہ خالی کر کے گئے تھے۔ اس کی آہستہ آہستہ بات باہر نکلنا شروع ہو گئی، اور کچھ چرواہوں نے جو ادھر ادھر پھر رہے تھے انڈینز کو بتا دیا کہ آپ کے علاقے میں کچھ ہل جل ہو رہی ہے۔ اپریل تک یہ تمام کی تمام چوٹیوں پر پاکستان کے مجاہدین قابض ہو چکے تھے۔ ان واقعات کا ہلکا سا اشارہ جناب نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو بھی جنرل مشرف صاحب کی طرف سے دے دیا گیا تھا، لیکن بعد میں یہ اس میں بہت کنٹروورسی آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے لا علم رکھا گیا تھا، مشرف صاحب کہتے ہیں میں نے بتا دیا تھا، ان کو پتہ تھا، ان کے کہنے پہ یہ آپریشن شروع ہوا۔ بہرحال جو بھی تھا یہ آپریشن ہو گیا تھا، اور وہاں پہ چوٹیوں کے اوپر مورچے قائم ہو گئے تھے، چوکیاں بن گئی تھیں۔ وہاں پر سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہاں پر پہنچنے کے لیے رستہ کوئی نہیں تھا، تو ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سے وہاں پہ اسلحہ اور خوراک پہنچایا جاتا تھا، اور یہ علاقہ بھارتی علاقہ کہلاتا تھا کیونکہ بھارت کا قبضہ تھا وہاں پہ، اور بھارت کو وہاں پہ قبضہ کر کے رکھنا آسان تھا اور ہمیں قبضہ کر کے رکھنا مشکل تھا۔ تو بھارت والوں نے اس کے اوپر پہلے تو توجہ نہ دی جب یہ ان کو چھوٹی موٹی اطلاع یا کوئی پتہ چلا۔ وہ چونکہ ان کے جرنلز تھے وہ لداخ کے اندر ایک بہت بڑا چڑیا گھر بنوا رہے تھے، جس میں اعلیٰ نسل کے پرندے اور جانور رکھے جا رہے تھے، اور وہ ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے ان کا موٹو اور اس وقت ان کا جو چیلنج تھا وہ یہی تھا کہ اس چڑیا گھر کے اندر بہت اعلیٰ قسم کے پرندے اور جانور ہونا چاہیے۔ اسی دوران میں لاہور ڈکلیریشن ہو چکا تھا، جو کہ میاں نواز شریف صاحب اور جناب واجپئی صاحب نے کیا تھا۔ اب جب مئی شروع ہو گیا تو یہ راز نہ رہا۔ یہ مئی 99 کی بات کر رہا ہوں۔
تو یہ راز نہ رہا کہ چوکیوں کے اوپر پاکستانیوں نے یا مجاہدین نے قبضہ کر لیا۔ اسی دوران میں پاکستانی جنرل جو تھے وہ ملے، ان کی آپس میں میٹنگیں ہوئیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں پہ بھی اشارتاً کو بتا دیا گیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ جنرل عزیز خان نے میاں صاحب کو ایک بات کہہ کے بہت ان کو اچھا باور کروایا کہ اگر ہم نے کشمیر فتح کر لیا، یہ ہمارا مشن جو ہے یا یہ جو ہمارا ٹارگٹ جو ہے، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر کو فتح کر لیں، تو قائد اعظم کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر اور فاتح کشمیر آپ ہی ہوں گے۔ اصل میں اس بات پہ نواز شریف صاحب بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے بخوشی اس کو جاری و ساری رکھنے کا اجازت دے دی تھی۔ جب وزیر اعظم انڈیا کے علم میں یہ بات آ گئی کہ وہاں پہ قبضہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنی ٹرپس وہاں بھیجے کہ ان کو چھڑائیں، اس قبضے کو چھڑائیں، اور وہاں پہ ایئر فورس کو حکم دے دیا کہ وہ جتنا بھی ان کا ایئر لائن ہے جس کے راستے سے وہ خوراک اور اسلحہ وغیرہ اوپر جاتا تھا، اس کو آپ ختم کریں۔ وہ تو پہلے ہی بڑی مشکوک تھی، امدادی کارروائیاں تو بہت مشکل سے ہو رہی تھیں، تو جب انڈین ایئر فورس حرکت میں آئی تو اس سے یہ ہوا کہ ہماری وہ جو سپلائی لائن تھی وہ ٹوٹ گئی، وہ ختم ہو گئی، اور نہ ہی ہمارے جوانوں کو اسلحہ پہنچا اور نہ ہی اس کے بعد خوراک پہنچی۔ اور کئی دفعہ تو ایسے ہوا کہ کئی دنوں تک، دو تین دن تک ان کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور بیچارے ایک چمچ چینی کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اسلحہ کی بھی بہت ہی قلت تھی، لہٰذا یہ دو چیزیں ایسی تھیں جو بہت بڑی ہرڈل پیش کر رہی تھیں، جبکہ بھارتیوں کے پاس اسلحہ بھی جدید تھا اور ان کے پاس سپلائی لائن بھی موجود تھی، ان کو ایئر فورس بھی مدد کر رہی تھی۔ ہماری ایئر فورس اس لیے رستے میں نہیں آئی، وہ ایکشن میں نہیں آئی کہ کہیں یہ بڑی جنگ نہ شروع ہو جائے، لیکن اس کے باوجود انڈین وزیر اعظم نے اپنی فوجوں کو حکم دے دیا تھا کہ آپ بڑی جنگ کی تیاری کریں۔ جب یہ معاملہ خراب ہوا تو نواز شریف صاحب اس کو روکنے کے لیے امریکہ کے صدر کلنٹن کے پاس گئے تھے۔ یہ میرا خیال آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا۔ اس جنگ کو یا اس مہم کو بہت سارے ملکوں نے ناپسند کیا، جن میں ہمارے دوست بھی شامل تھے، اور ہمارے دشمنوں نے تو ناپسند کرنا ہی تھا۔ بہرحال یہ جنگ کافی عرصہ تک چلتی رہی پہاڑوں کے اوپر، لیکن اس میں معاملات بہتر ہونے کی بجائے خراب ہوتے گئے۔ الٹیمیٹلی وزیر اعظم برطانیہ اور صدر امریکہ کی مداخلت پر اس کے اوپر کچھ معاہدہ ہوا، لیکن یہ جنگ بندی ہونے کے باوجود انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے ٹرپس یا ہمارے جوان ٹریپ ہو گئے تھے ان کو نہیں بخشا گیا۔ جنگی جو اصول ہیں ان کے خلاف انڈین فوجوں نے ان کو شہید کیا، ان کے اوپر گولہ باری کرتے رہے، ان کے اوپر فائرنگ کرتے رہے، ان کے اوپر ہوائی حملے کیے۔ تو دوسری تکلیف دہ بات یہ تھی کہ ان میں سے بیشتر کے جو شہادت کے بعد ان کے ڈیڈ باڈیز بھی ہمیں نہیں مل سکی تھیں۔ تو یہ اسی دوران میں ہمارے دو شیر دل جوانوں کو، جن میں ایک کا نام لالک جان حوالدار تھے اور دوسرے کرنل شیر خان تھے، ان کو نشان حادث دیا گیا تھا۔ بہرحال کچھ عرصے کے بعد یہ بھی لائن ختم ہو گئی اور ہماری لڑائی وہاں پہ ختم ہو گئی۔ اگلی جو نشست ہوگی اس میں باقی باتیں کریں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔